ابے نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگر نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کیا کہ صاحب میں آپ کا میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند کہے گا کہ نہیں کہے، لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا، میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ، عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا، آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز، وہ قیامت کا دن جو بہت سخت، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے، جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو، پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء، 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کی بات۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو، تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے۔ اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھلچی۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کر دی ہیں حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر
اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو، یہاں کا ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسدی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات میں. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے، یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. دیکھیے میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت نہیں، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کسٹمی پرسد کے بھیا کشتی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو. کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ دو. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے. 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہا؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟
مقدونیہ میں کس کا بہا، چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے، فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے، تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان۔ افغانستان میں لاکھوں مار دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر، لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیں۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ، کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاع۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سمجھے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام، بینکنگ آج پوری دنیا میں۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازم۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں،
اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے، اس کے لیے فرٹیلائزر خریدے گئے سودی قرضے، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں، سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے۔ لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحال، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی، ہماری عبادت جزوی عبادت۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو وہ کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تب یہ پاک ہوگا؟ تھاکے نہیں۔ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کو قائم کرنا؟ پورا دین، جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے، یہ 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر، اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو۔ تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا۔ نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو، نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو، نہیں یہ تو کر سکتے۔ پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر کوئی زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا، مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا، پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان، یہ سارا کمال عطا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے۔ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہے، کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان، کہاں گیا وہ یحییٰ خان، کہاں گیا بھٹو، کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیہ منسیہ ہو گئے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم امالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے، تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہو، تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا، اعمالکم امالکم۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیا۔ اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض، ابھی میں نے 2 نقطے بتائے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے، اسی کا
نام عبادت. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے, جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا نماز میں, باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں یہی عبادت. کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا, کھانا کھائے گا کسی اور سے کہنا نہیں ہے. تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی. تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں, خطا کر رہے ہیں, تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے, عداوت کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہاری اس نرمی, تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ, تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو. اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی, ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنے. اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو, اے ایمان کے دعوے دارو, اللہ کے جناب میں توبہ کرو, لیکن توبہ خالص نصوحا. پہلی بات تو یہ جانیے, میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عربی زبان میں یہ 2 الفاظ بہت قریب ہیں, آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن. آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا, لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا. ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن, وہ کسی فعل سے, مانوی چیز سے پلٹ آنا, لوٹ آنا. چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, آپ کی مصنون دعاؤں میں سے, جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون, ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے, وطن سے میں پہنچ گئے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں, رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل. آئبونا تائبونا لربنا حامدون. اسی طرح آپ بازار جائیں, اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں, تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک, بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی. تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن, تابا یتوب توبن, یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے. آئبونا تائبونا لربنا حامدون, توبوا الی اللہ. اب الہ کو نوٹ کیجئے, یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے, جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ, رغبت, رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں. رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا, اس کی طرف پیدا ہو جانا, اس کی خواہش پیدا ہو جانا. اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا, دور ہٹ جانا, دور چلے جانا. ورب ایک ہی ہے, پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جو اس سے ہٹتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, اس کو ترک کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اسی طرح مالا یمیل و میلن, مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا, مالا عن اس شے سے ہٹ جانا, پیچھے ہٹ جانا, نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا صاف, فقط سقط قلوبکما, تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے. سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا, عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا. تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما, تو اے نبی کی دونوں بیویوں تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی, یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے. ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو, اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے, توبہ الہ ہے, کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے, یہ لفظ جو ہے 2 طرف استعمال ہوتا ہے. تواب بندہ بھی ہے, تواب اللہ بھی ہے. اللہ تواب ہے, بہت توبہ کا قبول کرنے والا. بندہ تواب ہے, بہت زیادہ توبہ کرنے والا. وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے, رجوع کرتے ہیں, پلٹتے ہیں.
ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں. اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لے. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جائے. لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تم علینا اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے گا. ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا. تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دیں. یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں